اور ان تمام تر معاملات پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ سعد صاحب بہت شکریہ آپ کا ملنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج منگل کا دن تھا، عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آج پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ معاملات گڑبڑ ہی رہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں حکومت کا موقف آپ کو درست لگتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ ملاقات ہونے دینی چاہیے، یا پھر حکومت جو کہتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ ملاقات ہونے دی جاتی ہے تو انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے؟ دیکھیے، میں سیاسی طور پہ تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ شاید حکومت درست کہہ رہی ہو کہ ملاقات سے انتشار پھیل سکتا ہو، ہم سیاسی طور پہ تو اس پہ کیا بات کریں۔ لیکن آپ کی اجازت سے بطور ایک وکیل میں اگر قانونی طور پہ اس پہ بات کر سکوں جی کہ آئین پاکستان اور متعلقہ قوانین کے اندر تو اس طرح کی کسی گنجائش کی اجازت نہیں کہ اگر آپ کا خیال ہو کہ انتشار پھیل جائے گا اس وجہ سے آپ آئینی اور قانونی ملاقاتیں نہ کروائیں۔ ہم اس کو تھوڑا سا سمپل کر لیتے ہیں کہ نہ صرف کہ ہمارے قوانین کے اندر، جیل مینولز کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹیوزڈیز کو اور تھرسڈیز کو ملاقات ہوگی قیدیوں کے ساتھ، بلکہ اس بات کو جب حکومت عدالت میں لے کے گئی، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے کے گئی، اور ہم ریگولر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات نہیں کر رہے، 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کی سربراہی میں ایک 3 ممبر بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس 3 ممبر بینچ نے حکومت کی تمام باتیں سنی کہ کیوں وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، کیوں اس کے اندر سے وہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سب کو سن لینے کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے، جس کو چیف جسٹس ڈوگر ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ حکم صادر کیا کہ یہ ان تمام چیزوں کے باوجود منگل کو اور جمعرات کو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، کیونکہ یہ ان کا قانونی حق ہے جیل مینولز کے نیچے۔ دوسری بات جو حکومت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ہم ملاقات تو کروا دیتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، آپ سیاسی بات نہ کریں۔ اس کے اندر بھی حکومت کی منطق سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آرٹیکل 19 جو پاکستان کی فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنے کی تو قدغن ہے۔ خواہ کوئی قیدی ہو، آپ ہوں، میں ہوں، ریگولر بندہ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جو ریاست کے اداروں کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جو پاکستان کی فارن ریلیشنز کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جس میں بلاسفمی ہو۔ یہ تو ہمارے آئین کے آرٹیکل 19 میں جو فریڈم آف سپیچ کا آرٹیکل ہے اس کے اندر تحریر شدہ لمیٹیشنز ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہے تو اس پہ آئین میں اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اچھا، اور تو اس سچویشن کے اندر حکومت کا ایک ایکسکیوز کریٹ کر کے کہ ہمیں لگتا ہے شاید اس سے انتشار پھیلے، تو بھئی انتشار تو بہت ساری چیزوں سے پھیل سکتا ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ انتشار کو پھیلنے سے روکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی میری گفتگو سے انتشار پھیل سکتا ہو، میں اگر باہر چلنا شروع کر دوں اور بابر اعظم زندہ باد کے یا کسی کرکٹر کے نعرے لگانا شروع کر دوں، کسی اور کو پسند نہ ہو، تو اس سے تھوڑا سا سڑک پہ انتشار پھیل سکتا ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ میرے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرے، مجھے یہ اجازت دے کہ میں اپنی مرضی کی بات کر سکوں، سو لانگ ایز وہ بات آرٹیکل 19 کے پیراہے کے اندر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انتشار بھی نہ پھیلنے دے۔ ٹھیک۔ لیکن انتشار کی کسی خدشے کی وجہ سے آپ قانونی اور prior to the آئینی incident. حقائق کو، آپ حقوق کو سلب کر لیں، اس بات کی منطق مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سعد صاحب، عمران خان سے جو ماضی میں ملاقاتیں ہوئی، ابھی ریسنٹلی ان کی جو آخری ملاقات ان کی بہن سے ہوئی تھی، اس کے بعد جو ایک ٹویٹ ہوا جس نے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں تہلکہ ضرور مچایا، آپ اس کو بھی پلیز مد نظر رکھیے گا اور اس کے پیراہے میں مجھے جواب دیجیے گا کہ کیا یہ اتنا بڑے لیول پہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے جہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے عمران خان کو یا ان سے ہونے والی ملاقات کو ایک سیکیورٹی رسک قرار دیا جائے؟ کیا یہ اتنا پرابلمیٹک ہے؟ دیکھیے، کہنے کو تو کوئی بات بھی سیکیورٹی رسک قرار دی جا سکتی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے کس طرح اس کو قرار دیا۔ آپ کر یہ سکتے ہیں کہ لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ میں کوئی بات کروں جس کی وجہ سے انتشار پھیل سکتا ہے، تو آپ میرے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان اچھا، صاحب کے خلاف پہلے ہی مقدمات ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے، ان کی کسی ٹویٹ کی وجہ سے، ان کے کسی پیغام کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، تو پہلے ہی تو آپ ان کے اوپر مقدمہ کرتے ہیں۔ آپ نے آلریڈی، ریاست نے، حکومت نے لوگوں کے اوپر انتشار پھیلانے کے مقدمات کیے ہوئے ہیں جو
جن کی وجہ سے جرنلسٹ سے لے کے دیگر لوگ اس وقت زیر حراست ہیں، جن کے خلاف ٹرائلز چل رہے ہیں، وہ اپنے اپنے مقدمے قانون کے مطابق بھگتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب اگر کوئی انتشار پھیلانے والی بات کرتے ہیں یا ان کی بہنیں کرتی ہیں تو ان پہ ایک مقدمہ فائل کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارا خیال ہے کہ شاید پرسوں کسی بات میں کوئی بندہ انتشار پھیلائے تو ہم قانون اور آئین کے حقوق سلب کر لیں گے۔ اس بات کی منطق، میں ایک ناقص سا ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن I'm sure کہ حکومت کے اس سے بہتر ایڈوائس ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسرا بڑا معاملہ ساتھ صاحب اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی سے متعلق بھی ہے، ان کا جو نوٹیفیکیشن آنا چاہیے یا ابھی تک اس کی تعیناتی ہو جانی چاہیے، اس میں تاخیر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کوئی آئینی پروسیس ہے یا اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل ریزنز دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، اس کے اندر بھی کوئی آئینی پروسیس کی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بظاہر میرا خیال ہے کہ سب لوگ اب اس پہ بات تو کر ہی رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی عمل زیادہ لگتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی اور کے پاس، نہ پرائم منسٹر کے پاس، نہ کسی اور کے پاس، کہ وہ اس بات کے اوپر سیکنڈ گیس کرے اپوزیشن کو کہ آپ فلاں کو نہیں، فلاں کو آپ اپوزیشن لیڈر بنائیں۔ جب اپوزیشن کی جماعتوں کی میجورٹی نے، اپوزیشن کے ممبرز کی میجورٹی نے اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے ایک شخص کو نامنیٹ کیا سینٹ کے اندر اور ایک شخص کو نامنیٹ کیا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ یہ ہمارے رسپیکٹیو لیڈرز آف اپوزیشن ہوں گے، تو اسپیکر صرف اتنی بات کر سکتا ہے کہ کنفرم کرے کہ کیا واقعی اپوزیشن کی میجورٹی اس شخص کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی بات کنفرم ہو جاتی ہے تو اس سے بلا نظر کہ وہ شخص کیسا ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند، آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، اپوزیشن لیڈر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر کے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی دیگر اپوائنٹمنٹس ہیں، فار ایگزامپل چیئرمین نیب کی، چیئرمین الیکشن کمیشن کی، جو اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس جو پرائم منسٹر ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں اور اس طرح کے کام چلتے ہیں۔ تو اپوزیشن لیڈر کو نامنیٹ نہ کرنا یا اس کو ڈیلے کرنا تو کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو ایک طرف سے ڈیلے کرنے کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی زیادہ قانونی جواز تو ہے نہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی تھی نا ساتھ صاحب کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جب نام دیا گیا تو اس میں یہ سامنے آ رہی تھیں باتیں، بہت سا تجزیہ بھی اس پہ ہوا کہ محمود خان اچکزئی چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہ اعتراض کر رہا ہے، تو شاید یہ وجہ بنی ہو کہ وہاں پہ نام جو ہے وہ ڈیلے ہوتا گیا یہ پورا پروسیس۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ایک گروپ اعتراض بھی کر رہا ہو تو اس سے اسپیکر کو کوئی لینا دینا نہیں، اسپیکر نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ کیا اعتراض کے باوجود کیا میجورٹی آف دا ممبرز آف دی اپوزیشن کیا وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ ان کے ساتھ نہ بھی ہوں تو کیا میجورٹی ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر میجورٹی ساتھ ہے تو بے شک چند لوگ خفا ہیں، نالا ہیں، کسی اور وجہ سے ساتھ نہیں ہیں، اس سے کوئی قانون کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ رسپانسبلٹی پھر اسپیکر پہ جاتی ہے؟ بالکل اسپیکر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ ایسرٹین کریں کہ میجورٹی اپوزیشن۔ اور ساتھ صاحب جب کوئی اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے جب وہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے بیسڈ آن پولیٹیکل ریزنز اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کون لے گا اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر لیٹس سے کہ یہ رسپانسبلٹی جاتی ہے اسپیکر پہ؟ تو پھر دیکھیے، ماضی کے اندر تو اسپیکر کو ڈائریکشنز پاس کی گئیں عدالتوں کی طرف سے۔ افتخار چودھری صاحب کے وقت کے اندر بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو اس وقت فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی میرا خیال ہے، ان کو ڈائریکشن پاس کی گئی کچھ چیزوں کے لیے جب اسپیکر وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھیں، جیسے یوسف زگیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے وقت ڈائریکشن پاس کی گئی۔ اسی طرح جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن نہیں کال کر رہے تھے تو عدالت نے حکم دیا کہ اسپیکر حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن کا ووٹ کال کریں۔ اسی طرح جب نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی اسپیکر کو کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہولڈ کریں۔ تو ماضی کے اندر تو عدالتیں اسپیکر کو ڈائریکشن پاس کرتی رہی ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس ایک نیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اور آئینی عدالت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی پاسبلٹی تو کم ہی نظر آ رہی ہے کہ عدالت اس کے اندر کچھ انٹرفیئر کرے گی۔ But what does the constitution say about it? یا what do the rules say about it? کانسٹیٹیوشن تو بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ کے خیال میں، اگر کسی کے خیال میں بھی اسپیکر اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پوری کر رہا تو آپ عدالت سے رجوع کریں اور اسپیکر کو ڈائریکشن پاس کروائیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلس دیں وہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدالت کی ایگزامپلس تھیں، اب یہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا یہ کہنا تھوڑا۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کوئی لیگل وے یا لیگل پلیٹ فارم استعمال کر سکتی ہے now that we have a new set up؟ پاکستان تحریک انصاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، وہ کرے گی یا نہیں کرے گی وہ
27ویں ترمیم کے بعد کی عدالتوں کو کس طرح دیکھتی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جانا چاہتی ہے نہیں جانا چاہتی, یہ ان کا ایک سیاسی قانونی فیصلہ ہوگا. لیکن بالکل ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور ان کو اور عدالت سے کہیں کہ اسپیکر کو کمپیل کرے کہ وہ اپنا پروسیس پورا کر کے اپوزیشن لیڈر کو نامنیٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ صاحب, تیسرا بڑا ٹاپک جو میری آج کی ڈسکشن کا وہ یہ بھی کہ سی ایم کا آپ نے دورہ دیکھا, سی ایم کے پی کا سندھ کا, کراچی وہ گئے, پہلے تو ان کو ویلکم کیا گیا, پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان پہ تنقید کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیا. یہ جو 2 دن جی پیپلز پارٹی نے, وہ جو 2 دن کے اندر تمام تر یہ سب واقعات ہوئے, ساتھ صاحب وہ کیا تھا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی پریشر تھا؟ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ پریشر تھا یا نہیں تھا, وہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اس بات تک تو ہمیں ضرور تسلیم کرنا, اس بات کو تو ہمیں ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ لاہور کے بعد, پنجاب کے بعد, جہاں پہ بہت سا کریک ڈاؤن ہوا, بہت آپ نے دیکھا بجلی بند کر دی گئی لاہور کے اندرون شہر کے اندر, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے ساتھ لوگ چلتے رہے, تو شاید ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ, یا اوپر بتایا یہ جا رہا تھا کہ لوگ واقعی شاید سی ایم کے پی کے ساتھ نہیں ہیں, سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن جب کراچی میں لینڈ کیے اور ایک ان کو ویلکم کیا گیا, جس کے بعد لوگوں کو لگا کہ اگر ہم سپورٹ بھی کریں گے تو حکومت ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی. اس کے بعد کراچی کے اندر جتنے لوگ نکلے مختلف جگہوں پہ, میرا خیال ہے کہ اس سے سندھ گورنمنٹ بھی اور دیگر اسٹیٹ مشینری بھی تھوڑی سرپرائزڈ تھی کہ شاید یہ واقعی کہیں بہت زیادہ لوگ نکل کے اگر کراچی سارا موومنٹ آیا تو اس کے آگے کے کیا حالات بنیں گے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سپورٹ کو کراچی کے اندر, جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس نے سرپرائز کیا گورنمنٹ کو, جس کے بعد گورنمنٹ کا یہ ریاکشن آیا. اس سے پہلے جب تک انہیں لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکے گا, تب تک تو وہ ویلکم کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی کراچی کے لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ نروسنس ہوئی. اگر ایسے تھا, اگر اتنی زیادہ لیول پہ, اتنے بڑے لیول پہ, میسو لیول پہ پبلک سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو پھر تحریک انصاف یہ کیوں چاہ رہی تھی کہ سڑکوں پہ ان کو احتجاج کرنے دیا جائے؟ اگر آپ کو این او سی مل گیا باغ جناح کا, آپ باغ جناح میں جائے, وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس عوام آ سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے چونکہ یہ باغ جناح میں عوام جو ہے وہ زیادہ نہیں نکال سکتے تھے اور سڑکوں پہ تھوڑا سا نمبر بھی زیادہ لگتا ہے, سو یہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی سپورٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود ہے, اس لیے یہ سڑکوں کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سڑکوں پہ احتجاج کرنے دیا جائے, اور ہم نے اس لیے روکا کہ ہم سڑکوں پہ نہیں کرنے دیں گے. دیکھیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اتنی obstructions لگائی گئیں باغ جناح تک جانے کے لیے کہ لوگ جو باغ جناح ہی جا رہے تھے وہ سڑکوں کے اوپر اکٹھے ہو گئے کیونکہ obstructions تھیں, مشکلات تھیں. آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر, آپ نے مجھ سے زیادہ کور کیے ہیں اس طرح کی پروٹیسٹ, کہ کہیں پہ بھی جلسہ ہو, لاہور میں اگر جلسہ ہو اور مینار پاکستان پہ جلسہ ہو, تو نیچرلی جس دن جلسہ ہوگا اس دن جو جانے والے راستے ہیں اس پہ رش کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو جائیں گی, لوگ وہاں پہ نعرے بازی کریں گے, ٹولیوں میں اکٹھے ہوں گے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ ایک ایک کی قطار بنا کے اپنے اپنے گھروں سے باغ جناح تک پہنچ جائیں گے. لوگ جیسے جیسے ٹولیوں میں اپنی اپنی یونین کاؤنسل سے اپنی اپنی جگہوں سے اکٹھے ہوں گے تو نیچرلی سڑکوں پہ کچھ رش پڑے گا, کچھ نعرے بازی ہوگی. اور پی ٹی آئی کا مجھے لگا یہ کہنا ہے, سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو بلاک کیا گیا مزار قائد تک پہنچنے کے لیے سے, تو جہاں جہاں پہ بلاک کیا گیا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہونے شروع ہو گئے. یہ بات تو میرا خیال ہے جو آن فیلڈ رپورٹرز ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ دن پہلے قادر مندوخیل صاحب جس روز سی ایم کے پی گئے تھے کراچی, وہاں پہ اس روز میری ان سے بات ہوئی تھی قادر صاحب سے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو استقبال کیا یہ مریم نواز صاحبہ کو بتانے کے لیے کیا کہ ہم کوئی فارم 47 پہ آئی ہوئی حکومت نہیں ہے, ہماری ایک اپنی اتھارٹی ہے, ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور ہم کسی ڈکٹیٹر کے بوٹ چاٹ کے اوپر نہیں آتے. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک الگ نیریٹو کے ساتھ آگے جا رہی ہے, ایک الگ طرح سے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے. لیکن ایک دم سے جو شفٹ آیا, کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی پریشرائز کیا گیا؟ کیونکہ پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اور اتنا کھل کے بات کرنا اور پھر ایک دم سے وہ شفٹ. دیکھیے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ پاکستان نون لیگ کی طرف سے اس پہ پریشر آیا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح اس سب اینڈ میں تھوڑے مسئلے کے باوجود جس طرح شروع میں پیپلز پارٹی نے
वेलकम किया CMKP को, और तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी, मुश्किलात के बावजूद भी उन्हें पंजाब से बहुत बेहतर वहाँ रिसेप्शन मिली, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मिले। आपने देखा सईद गनी साहब वगैरह जैसे लोग तो एयरपोर्ट तक पहुंचे। तो ये कंपैरिजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, के जब CMKP के सुहेल अफरीदी साहब लाहौर गए थे तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया था, पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्हें मंशियात फरोश तक कहा गया, या वो हैशटैग एक बनाया गया। इसके बरक्स सिंध के अंदर जिस तरह का उनके साथ रवैया था, इससे सर्टनली सारी कौम की नज़र में पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बेहतर हुए हैं, और नून लीग की तरफ सब लोग इशारा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप कैसी हुकूमत हैं जो एक दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे में आते हुए इस तरह का उसके साथ रवैया रखेंगे। मेरा ख्याल है कि जो चंद लोग नून लीग के साथ सिंपथाइज भी करते थे अब से पहले, उनको भी इससे थोड़ी ठेस पहुंची होगी। लेकिन क्या ये जो मैंने बात की, जो मैंने आपको रेफरेंस भी दिया कादिर साहब का, उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी का जो तमाम तर रवैया था, उससे ये बात जाहिर होती है कि PMLN और PPP के दरमियान भी कुछ नाराजगियां हैं, और ये एक पेज पे इस लिहाज से नहीं है कि इनका जो विजन है, ये जो चीज़ों को लेकर आइडियोलॉजी है, वो मुख्तलिफ है। देखिए, बेस लाइन कहानी के अंदर तो इस वक्त दोनों इकट्ठे लग रहे हैं, हुकूमत के अंदर भी दोनों इकट्ठे हैं। जब आईनी तरमीम करनी थी तब भी दोनों इकट्ठे थे, जब अदालतों का स्ट्रक्चर चेंज करना था तब भी दोनों इकट्ठे थे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुफादात और इंटरेस्ट्स और अलाइनमेंट तो दोनों की इकट्ठी है, कुछ चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो रवैये का डिस्टिंक्शन है कि पीपल्स पार्टी का रवैया नून लीग से बहुत मुख्तलिफ है, जमहूरी रवैया है, थोड़ा बर्दाश्त का रवैया है, ऑपोजिशन की बात सुन लेने का रवैया है, दूसरी साइड को अपना इजहार राय करने की परमिशन देने का रवैया है। इसके अंदर मेरा बहुत डिस्टिंक्शन है। जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने किया, उसकी तो कोई पाकिस्तान की तारीख में एग्जाम्पल नहीं नजर आती कि एक चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे में जाए और उसके साथ वो किया जाए जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने किया। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी तो इससे का जो जमहूरी रवैया है वो तो इससे बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक साथ साहब, जो कल तलाल चौधरी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसके अलावा भी इससे पहले भी हम ये जो मामला देखते आ रहे हैं KP से मुतालिक और जो दहशतगर्दी से मुतालिक है, इसमें चार्जशीट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इवन ये कहना कि तो कैमरास तक भी नहीं लगाने देते हैं वहाँ पे, सेफ सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देती ताकि टेररिस्ट जो हैं उनकी कहीं पे एक्टिविटीज़ जो है रिकॉर्ड पर ना आ जाएँ। तो ये इस तरह से मामलात मजीद बिगड़ेंगे या हल की तरफ जाने के करीब कुछ है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गवर्नेंस के ऊपर, खासतौर पे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन तलाल चौधरी साहब से गुजारिश है कि किसी भी पाकिस्तान के इलाके के अंदर, ख्वाह KP हो, ख्वाह बलोचिस्तान हो, ख्वाह पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पे सिक्योरिटी सिर्फ सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फेडरल एजेंसीज भी काम करती हैं, FIA काम करती है, रेंजर्स काम करती है, फौज काम करती है, IB काम करती है, बहुत सारे और लोग काम करते हैं। इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा हमने नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो APS पेशावर के दिलखरोश वाक़े जो 16 दिसंबर 2014 को हुआ था, उसके फ़ौरन बाद हमने जनवरी 2015 के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई पाकिस्तान में, जिसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना, जिस नेशनल एक्शन प्लान को 2019 से 21 के दरमियान में रिवाइज भी किया गया। उस नेशनल एक्शन प्लान के ताबे रहते हुए, उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने दहशतगर्दी को रोकना था। उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जिसमें फौज या गोली या फोर्स का इस्तेमाल है, वो तो थोड़े से हैं और वो हो भी रहे हैं। और आपने देखा भी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तलाल चौधरी साहब से गुजारिश ये है कि उसी नेशनल एक्शन प्लान के जो बेशतर हिस्से थे वो तो फौज के करने वाले या सिक्योरिटी एजेंसीज के करने वाले नहीं थे, गवर्नमेंट के करने वाले थे। उनका क्या बना? वो जो आपने निसाब को ठीक करना था उसका क्या बना? जो आपने मदरसों को रिफॉर्म करना था उसका क्या बना? जो आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी थी ताकि वो रोजगार की तरफ आए, दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, उसका क्या बना? जो आपने लोकल डेवलपमेंट्स करनी थी उसका क्या बना? जो आपने जो अर्स्ट वाइल फाटा के इलाके थे उनकी डेवलपमेंट करनी थी, उसकी फंडिंग का क्या बना?
تو یہ بات درست ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ کے کو بہت ساری چیزوں میں امپروومنٹ کرنی چاہیے، لیکن وفاقی حکومت کو کچھ اپنے رویوں، کچھ اپنے ایکشنز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، صرف ٹھیک دوسروں کو بلیم نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعد صاحب آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام میں بریک شامل کرنے کا۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا پہ بھی ضرور اثر انداز ہونا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے آفٹر دس بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پاور ٹاک۔ میں ہوں نمرہ طارق۔ آج منگل کا روز تھا، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا۔ ایک طرف اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی پورا دن، دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، اضافی نفری بھی تعینات کی گئی، اور بانی پی ٹی آئی سے جو ان کے وکلاء اور اہل خانہ کی ملاقات ہے اس کو ایک حساس سیکیورٹی سرگرمی ہی بنا دیا گیا ہے۔ سوال یہاں پہ میرا یہ نہیں ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، بلکہ یہاں پہ جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ ایک سیاسی رہنما جو کہ ملک کا وزیر اعظم بھی رہا، اس کی معمول کی ملاقات جو کہ عدالتی احکامات موجود ہونے کے باوجود بھی ریاستی سطح کا سیکیورٹی چیلنج کیوں بنا دیا گیا۔ یہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو حکومت کا موقف ہے وہ شامل کرنا بھی ہے، جہاں پہ حکومت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جب ملاقات کرنے کے بعد کوئی باہر آتا ہے تو وہ انتشار کی کال ضرور دیتا ہے، اس وجہ سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے، اور انتشار کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ جو دونوں سائڈز ہیں، ان میں سے کون سی سائڈ اچھی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ ہے، جو کہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی نامزدگی اور جو دستخطوں کی تصدیق بھی ہوئی، سپیکرز کی ثوابدید اور نوٹیفیکیشن کی تاخیر، یہ سب کچھ ایک بار پھر سے جو پارلیمانی سیاست ہے، جو پارلیمانی افیئرز ہیں، اس کی نزاکت اور عدم اعتماد کی فضا کو بے نقاب کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے، جبکہ حکومت پر تاخیری حربے استعمال کرنے کے الزامات بھی لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا وہ واقعی حربے ہی ہیں یا کس کے پیچھے کوئی آئینی قانونی ریزن بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان ہم نے آج سے 2 روز پہلے دیکھا کہ جب سی ایم کے پی نے سندھ کا دورہ کیا، اس میں یہ بظاہر ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کے درمیان کوئی ناراضگی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ویلکم کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر تمام تر معاملات ہیں پارلیمان کے اندر کے بھی کچھ جن پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کل کی طلال چوہدری صاحب کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس بریفنگ تھی، اس میں ایک بار پھر سے انہوں نے جو دہشت گردی سے متعلق چارج شیٹ کیا کے پی گورنمنٹ کو، اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نہ صرف چارج شیٹ کیا بلکہ براہ راست الزامات لگائے گئے کہ کے پی گورنمنٹ تو صرف کیمراز تک بھی نہیں لگانے دیتی ہے تاکہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی ریکارڈ نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ بیانات ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں، اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کے پی گورنمنٹ جو تمام تر معاملات ہیں ان پہ اس کا کیا رد عمل ہے اور ان کا کیا موقف ہے۔ اور ان تمام تر معاملات پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ سعد صاحب بہت شکریہ آپ کا ملنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج منگل کا دن تھا، عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آج پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ معاملات گڑبڑ ہی رہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں حکومت کا موقف آپ کو درست لگتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ ملاقات ہونے دینی چاہیے، یا پھر حکومت جو کہتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ ملاقات ہونے دی جاتی ہے تو انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے؟ دیکھیے، میں سیاسی طور پہ تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، شاید حکومت درست کہہ رہی ہو کہ ملاقات سے انتشار پھیل سکتا ہو، ہم سیاسی طور پہ تو اس پہ کیا بات کریں۔ لیکن آپ کی اجازت سے بطور ایک وکیل میں اگر قانونی طور پہ اس پہ بات کر سکوں کہ آئین پاکستان اور متعلقہ قوانین کے اندر تو اس طرح کی کسی گنجائش کی اجازت نہیں کہ اگر آپ کا خیال ہو کہ انتشار پھیل جائے گا اس وجہ سے آپ آئینی اور قانونی ملاقاتیں نہ کروائیں۔ ہم اس کو تھوڑا سا سمپل کر لیتے ہیں کہ نہ صرف کہ ہمارے قوانین کے اندر، جیل مینولز کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹیوزڈیز کو اور تھرسڈیز کو ملاقات ہوگی قیدیوں کے ساتھ، بلکہ اس بات کو جب
हुकूमत अदालत में लेके गई, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेके गई। और हम रेगुलर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी 26वीं तरमीम से पहले की बात नहीं कर रहे, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर की सरबराही में एक 3 मेंबर बेंच तश्कील दिया गया। उस 3 मेंबर बेंच ने हुकूमत की तमाम बातें सुनी कि क्यों वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, क्यों इसके अंदर से वो सियासी गुफ्तगू होती है, इंतशार फैलता है, ये होता है, वो होता है। इस सब को सुन लेने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस डोगर हेड कर रहे थे, उन्होंने ये हुक्म सादिर किया कि ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद मंगल को और जुमेरात को इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि ये उनका कानूनी हक है जेल मैनुअल्स के नीचे। दूसरी बात जो हुकूमत करती है वो ये है कि चलें हम मुलाकात तो करवा देते हैं या करवा सकते हैं, आप सियासी बात ना करें। इसके अंदर भी हुकूमत की मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि आर्टिकल 19 जो पाकिस्तान की फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने की को तो कतगन है। ख्वाह कोई कैदी हो, आप हो, मैं हूं, रेगुलर बंदा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऐसी कोई बात नहीं कर सकता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जो रियासत के इदारों के खिलाफ हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जो पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस के खिलाफ हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिसमें ब्लास्फेमी हो। ये तो हमारे आइन के आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है उसके अंदर तहरीर शुदा लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सियासी बात करना चाहता है तो इस पे आइन का कोई आइन में इसमें कोई कतगन नहीं है। अच्छा। और तो इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत का एक एक्सक्यूज क्रिएट करके कि हमें लगता है शायद इससे इंतशार फैले, तो भाई इंतशार फैल तो बहुत सारी चीज़ों से फैल सकता है, ये तो हुकूमत का काम है कि वो इंतशार को फैलने से रोकें। हो सकता है आपकी मेरी गुफ्तगू से इंतशार फैल सकता हो। मैं अगर बाहर चलना शुरू कर दूं और बाबर आजम जिंदाबाद के या किसी क्रिकेटर के नारे लगाना शुरू कर दूं, किसी और को पसंद ना हो, तो उससे थोड़ा सा सड़क पे इंतशार फैल सकता है। हुकूमत का काम है कि मेरे हुकूक को भी प्रोटेक्ट करे, मुझे ये इजाज़त दे कि मैं अपनी मर्जी की बात कर सकूं, सो लॉन्ग एज वो बात आर्टिकल 19 के पैराहे के अंदर हो, और साथ ही साथ इंतशार भी ना फैलने दे। ठीक। लेकिन इंतजार की किसी खदशे की वजह से आप कानूनी और प्रायर टू द आईनी इंसिडेंट। हकायक को आप हुकूक को सल्ब कर लें, इस बात की मंतक मुझे समझ नहीं आई। ठीक है। अच्छा, साथ साहब, इमरान खान से जो माजी में मुलाकातें हुई, अभी रिसेंटली उनकी जो आखिरी मुलाकात उनकी बहन से हुई थी, उसके बाद जो एक ट्वीट हुआ जिसने पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में तहलका ज़रूर मचाया, आप उसको भी प्लीज़ मद्देनज़र रखिएगा और उसके पैराहे में मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या ये इतना बड़े लेवल पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जहाँ पे स्टेट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इमरान खान को या उनसे होने वाली मुलाकात को एक सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाए? क्या ये इतना प्रॉब्लमेटिक है? देखिए, कहने को तो कोई बात भी सिक्योरिटी रिस्क करार दी जा सकती है, तो मुझे नहीं पता कि हुकूमत ने किस तरह इसको करार दिया। आप कर ये सकते हैं कि लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि मैं कोई बात करूं जिसकी वजह से इंतशार फैल सकता है, तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। इमरान खान अच्छा। साहब के खिलाफ पहले ही इतने मुकदमात हैं। अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से, उनकी किसी ट्वीट की वजह से, उनके किसी पैगाम की वजह से इंतशार फैलता है, तो पहले ही तो आप उनके ऊपर मुकदमा करते हैं। आपने ऑलरेडी, रियासत ने, हुकूमत ने लोगों के ऊपर इंतशार फैलाने के मुकदमात किए हुए हैं, जो जिनकी वजह से जर्नलिस्ट से लेके दीगर लोग इस वक्त जेर हिरासत हैं, जिनके खिलाफ ट्रायल्स चल रहे हैं, वो अपने अपने मुकदमे कानून के मुताबिक भुगतने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब अगर कोई इंतशार फैलाने वाली बात करते हैं या उनकी बहनें करती हैं तो उन पर एक मुकदमा फाइल करते हैं। लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि हमारा ख्याल है कि शायद परसों किसी बात में कोई बंदा इंतशार फैलाए तो हम कानून और आइन के हकूक सल्ब कर लेंगे। इस बात की मंतक, मैं एक नाकिस सा, अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ, मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि हुकूमत की इससे बेहतर एडवाइस होगी। ठीक है। दूसरा बड़ा मामला साथ साहब ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुतालिक भी है। उनका जो नोटिफिकेशन आना चाहिए या अभी तक उसकी तैनाती हो जानी चाहिए, उसमें ताखीर आपको क्या लगता है, ये कोई आईनी प्रोसेस है या इसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस दिखाई देते हैं आपको? देखिए, इसके अंदर भी कोई आईनी प्रोसेस की इतनी बड़ी बात नहीं है। बज़ाहिरन मेरा ख्याल है कि सब लोग अब इस पे बात तो कर ही रहे हैं कि ये भी एक सियासी अमल ज़्यादा लगता है। नेशनल असेंबली के पास कोई इख्तियार नहीं है, अच्छा। ना किसी और के पास, ना प्राइम मिनिस्टर के पास, ना किसी और के पास, कि वो इस बात के ऊपर सेकंड गेस करे ऑपोजिशन को कि आप फलां को नहीं, फलां को आप ऑपोजिशन लीडर बनाएं। जब ऑपोजिशन की जमातों की मेजॉरिटी ने, ऑपोजिशन के मेंबर्स की मेजॉरिटी ने
اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے ایک شخص کو نامنیٹ کیا سینٹ کے اندر اور ایک شخص کو نامنیٹ کیا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ یہ ہمارے رسپیکٹیو لیڈرز آف اپوزیشن ہوں گے، تو اسپیکر صرف اتنی بات کر سکتا ہے کہ کنفرم کرے کہ کیا واقعی اپوزیشن کی میجورٹی اس شخص کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی بات کنفرم ہو جاتی ہے تو اس سے بلا نظر کہ وہ شخص کیسا ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند، آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، اپوزیشن لیڈر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر کے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی دیگر اپوائنٹمنٹس ہیں، فار ایگزامپل چیئرمین نیب کی، چیئرمین الیکشن کمیشن کی، جو اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس جو پرائم منسٹر ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں اور اس طرح کے کام چلتے ہیں۔ تو اپوزیشن لیڈر کو نامنیٹ نہ کرنا یا اس کو ڈیلے کرنا تو کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو ایک طرف سے ڈیلے کرنے کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی زیادہ قانونی جواز تو ہے نہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی تھی نا سعد صاحب کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جب نام دیا گیا تو اس میں یہ سامنے آ رہی تھیں باتیں، بہت سا تجزیہ بھی اس پہ ہوا کہ محمود خان اچکزئی چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا کچھ ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہ اعتراض کر رہا ہے، تو شاید یہ وجہ بنی ہو کہ وہاں پہ نام جو ہے وہ ڈیلے ہوتا گیا یہ پورا پروسیس۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر ایک گروپ اعتراض بھی کر رہا ہو تو اس سے اسپیکر کو کوئی لینا دینا نہیں، اسپیکر نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ کیا اعتراض کے باوجود کیا میجورٹی آف دا ممبرز آف دی اپوزیشن کیا وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ ان کے ساتھ نہ بھی ہوں تو کیا میجورٹی ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر میجورٹی ساتھ ہے تو بے شک چند لوگ خفا ہیں، نالا ہیں، کسی اور وجہ سے ساتھ نہیں ہیں، اس سے کوئی قانون کے اندر فرق نہیں تو پڑتا۔ یہ رسپانسبلٹی پھر اسپیکر پہ جاتی ہے؟ بالکل بالکل، اسپیکر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ ایسرٹین کریں کہ میجورٹی اپوزیشن اور ساتھ صاحب جب کوئی اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے جب وہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے بیسڈ آن پولیٹیکل ریزنز اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ اکاؤنٹیبلٹی کون لے گا اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر لیٹس سے کہ یہ رسپانسبلٹی جاتی ہے اسپیکر پہ؟ تو پھر دیکھیے ماضی کے اندر تو اسپیکر کو ڈائریکشنز پاس کی گئیں عدالتوں کی طرف سے۔ اچھا افتخار چودھری صاحب کے وقت کے اندر بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو اس وقت فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی میرا خیال ہے، ان کو ڈائریکشن پاس کی گئی کچھ چیزوں کے لیے جب اسپیکر وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی، جیسے یوسف زگیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے وقت ڈائریکشن پاس کی گئی۔ اسی طرح جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشن نہیں کال کر رہے تھے تو عدالت نے حکم دیا کہ اسپیکر حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن کا ووٹ کال کریں۔ اسی طرح جب نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی اسپیکر کو کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہولڈ کریں۔ تو ماضی کے اندر تو عدالتیں اسپیکر کو ڈائریکشن پاس کرتی رہی ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس ایک نیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اور آئینی عدالت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی پاسبلٹی تو کم ہی نظر آ رہی ہے کہ عدالت اس کے اندر کچھ انٹرفیئر کرے گی۔ But what does the constitution say about it? یا what do the rules say about it? کانسٹیٹیوشن تو بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ کے خیال میں اگر کسی کے خیال میں بھی اسپیکر اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پوری کر رہا تو آپ عدالت سے رجوع کریں اور اسپیکر کو ڈائریکشن پاس کروائیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ جو میں نے آپ کو اگزامپلس دیں وہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدالت کی اگزامپلس تھیں، اب یہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا یہ کہنا تو تھوڑا اس میں پاکستان تحریک انصاف کوئی لیگل وے یا لیگل پلیٹ فارم استعمال کر سکتی ہے now that we have a new setup؟ پاکستان تحریک انصاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، وہ کرے گی یا نہیں کرے گی، وہ 27ویں ترمیم کے بعد کی عدالتوں کو کس طرح دیکھتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جانا چاہتی ہے نہیں جانا چاہتی، یہ ان کا ایک سیاسی قانونی فیصلہ ہوگا، لیکن بالکل ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور ان کو اور عدالت سے کہیں کہ اسپیکر کو کمپیل کرے کہ وہ اپنا پروسیس پورا کر کے اپوزیشن لیڈر کو نامنیٹ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ صاحب تیسرا بڑا ٹاپک جو میری آج کی ڈسکشن کا وہ یہ بھی کہ سی ایم کا آپ نے دورہ دیکھا، سی ایم کے پی کا سندھ کا، کراچی وہ گئے، پہلے تو ان کو ویلکم کیا گیا، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان پہ تنقید کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیا۔ یہ جو 2 دن جی پیپلز پارٹی نے وہ جو 2 دن کے اندر تمام تر یہ سب واقعات ہوئے ساتھ صاحب وہ کیا تھا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کوئی پریشر تھا؟ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ پریشر تھا یا نہیں تھا، وہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اس بات تک تو ہمیں ضرور تسلیم کرنا، اس بات کو تو ہمیں ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ لاہور کے بعد، پنجاب کے بعد جہاں پہ بہت سا کریک ڈاؤن ہوا، بہت آپ نے دیکھا بجلی بند کر دی گئی، لاہور کے اندرون شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے ساتھ لوگ چلتے رہے، تو شاید ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یا اوپر بتایا یہ جا رہا تھا کہ لوگ واقعی شاید سی ایم کے پی کے ساتھ نہیں ہیں، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب کراچی میں لینڈ کیے
اور ایک ان کو ویلکم کیا گیا، جس کے بعد لوگوں کو لگا کہ اگر ہم سپورٹ بھی کریں گے تو حکومت ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کراچی کے اندر جتنے لوگ نکلے مختلف جگہوں پہ، اچھا میرا خیال ہے کہ اس سے سندھ گورنمنٹ بھی اور دیگر اسٹیٹ مشینری بھی تھوڑی سرپرائزڈ تھی کہ شاید یہ واقعی کہیں بہت زیادہ لوگ نکل کے اگر کراچی سارا اومنڈ آیا تو اس کے آگے کے کیا حالات بنیں گے۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سپورٹ کو کراچی کے اندر جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس نے سرپرائز کیا گورنمنٹ کو، جس کے بعد گورنمنٹ کا یہ ریاکشن آیا۔ اس سے پہلے جب تک انہیں لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکے گا، تب تک تو وہ ویلکم کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی کراچی کے لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ نروسنس ہوئی۔ اگر ایسے تھا، اگر اتنی زیادہ لیول پہ، اتنے بڑے لیول پہ، میسو لیول پہ پبلک سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو پھر تحریک انصاف یہ کیوں چاہ رہی تھی کہ سڑکوں پہ ان کا احتجاج کرنے دیا جائے؟ اگر آپ کو این او سی مل گیا باغ جناح کا، باغ جناح میں جائے، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس عوام آ سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے چونکہ یہ باغ جناح میں عوام جو ہے وہ زیادہ نہیں نکال سکتے تھے اور سڑکوں پہ تھوڑا سا نمبر بھی زیادہ لگتا ہے، سو یہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی سپورٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود ہے، اس لیے یہ سڑکوں کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سڑکوں پہ احتجاج کرنے دیا جائے، اور ہم نے اس لیے روکا کہ ہم سڑکوں پہ نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اتنی obstructions لگائی گئیں باغ جناح تک جانے کے لیے کہ لوگ جو باغ جناح ہی جا رہے تھے وہ سڑکوں کے اوپر اکٹھے ہو گئے، کیونکہ obstructions تھیں، مشکلات تھیں۔ آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر، آپ نے مجھ سے زیادہ کور کیے ہیں اس طرح کی پروٹیسٹ، کہ کہیں پہ بھی جلسہ ہو، لاہور میں اگر جلسہ ہو اور مینار پاکستان پہ جلسہ ہو، تو نیچرلی جس دن جلسہ ہوگا اس دن جو جانے والے راستے ہیں اس پہ رش کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، لوگ وہاں پہ نعرے بازی کریں گے، ٹولیوں میں اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ ایک ایک کی قطار بنا کے اپنے اپنے گھروں سے باغ جناح تک پہنچ جائیں گے۔ لوگ جیسے جیسے ٹولیوں میں اپنی اپنی یونین کاؤنسل سے اپنی اپنی جگہوں سے اکٹھے ہوں گے تو نیچرلی سڑکوں پہ کچھ رش پڑے گا، کچھ نعرے بازی ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کا مجھے لگا یہ کہنا ہے، سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو بلاک کیا گیا مزار قائد تک پہنچنے کے لیے سے، تو جہاں جہاں پہ بلاک کیا گیا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ بات تو میرا خیال ہے جو آن فیلڈ رپورٹرز ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ دن پہلے قادر مندوخیل صاحب جس روز سی ایم کے پی گئے تھے کراچی، وہاں پہ اس روز میری ان سے بات ہوئی تھی قادر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو استقبال کیا یہ مریم نواز صاحبہ کو بتانے کے لیے کیا کہ ہم کوئی فارم 47 پہ آئی ہوئی حکومت نہیں ہے، ہماری ایک اپنی اتھارٹی ہے، ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور ہم کسی ڈکٹیٹر کے بوٹ چاٹ کے اوپر نہیں آتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک الگ نیریٹو کے ساتھ آگے جا رہی ہے، ایک الگ طرح سے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن ایک دم سے جو شفٹ آیا، کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی پریشرائز کیا گیا؟ کیونکہ پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اور اتنا کھل کے بات کرنا اور پھر ایک دم سے وہ شفٹ۔ دیکھیے، یہ تو کہنا مشکل ہے کہ پاکستان نون لیگ کی طرف سے اس پہ پریشر آیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح اس سب اینڈ میں تھوڑے مسئلے کے باوجود جس طرح شروع میں پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا سی ایم کے پی کے کو، اور تمام تر چیزوں کے باوجود بھی مشکلات کے باوجود بھی انہیں پنجاب سے بہت بہتر وہاں ریسیپشن ملی، گورنمنٹ کے آفیشلز ملے، آپ نے دیکھا سعید غنی صاحب وغیرہ جیسے لوگ تو ایئرپورٹ تک پہنچے۔ تو یہ کمپیریزن پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ جب سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے تھے تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا تھا، پنجاب گورنمنٹ کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے انہیں منشیات فروش تک کہا گیا یا وہ ہیش ٹیگ ایک بنایا گیا۔ اس کے برعکس سندھ کے اندر جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ تھا، اس سے سرٹنلی ساری قوم کی نظر میں پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز بہتر ہوئے ہیں، اور نون لیگ کی طرف سب لوگ اشارہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسی حکومت ہیں جو ایک دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو اپنے صوبے میں آتے ہوئے اس طرح کا اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو چند لوگ نون لیگ کے ساتھ سمپتھائز بھی کرتے تھے اب سے پہلے، ان کو بھی اس سے تھوڑی ٹھیس پہنچی ہوگی۔ لیکن کیا یہ جو میں نے بات کی، جو میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا قادر صاحب کا، اس کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی کا جو تمام تر رویہ تھا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان بھی کچھ ناراضگیاں ہیں، اور یہ ایک پیج پہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کا جو ویژن ہے، یہ جو چیزوں کو لے کے آئیڈیالوجی ہے وہ مختلف ہے۔ دیکھیے، بیس لائن کہانی کے اندر تو اس وقت دونوں اکٹھے لگ رہے ہیں،
हुकूमत के अंदर भी दोनों इकट्ठे हैं, जब आईनी तरमीम करनी थी तब भी दोनों इकट्ठे थे, जब अदालतों का स्ट्रक्चर चेंज करना था तब भी दोनों इकट्ठे थे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुफादात और इंटरेस्ट्स और अलाइनमेंट तो दोनों की इकट्ठी है, कुछ चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो रवैये का डिस्टिंक्शन है कि पीपल्स पार्टी का रवैया नून लीग से बहुत मुख्तलिफ है, जमहूरी रवैया है, थोड़ा बर्दाश्त का रवैया है, ऑपोजिशन की बात सुन लेने का रवैया है, दूसरी साइड को अपना इजहार राय करने की परमिशन देने का रवैया है। इसके अंदर मेरा बहुत डिस्टिंक्शन है। जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने किया, उसकी तो कोई पाकिस्तान की तारीख में एग्जाम्पल नहीं नज़र आती कि एक चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे में जाए और उसके साथ वो किया जाए जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने किया। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी तो इससे का जो जमहूरी रवैया है वो तो इससे बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक साथ साहब, जो कल तलाल चौधरी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसके अलावा भी इससे पहले भी हम ये जो मामला देखते आ रहे हैं केपी से मुतालिक और जो दहशतगर्दी से मुतालिक है, इसमें चार्जशीट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवन ये कहना कि तो कैमरास तक भी नहीं लगाने देते हैं, वहाँ पे सेफ सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देती ताकि टेररिस्ट जो हैं उनकी कहीं पे एक्टिविटीज़ जो है रिकॉर्ड पे ना आ जाएं। तो ये इस तरह से मामलात मजीद बिगड़ेंगे या हल की तरफ जाने के करीब कुछ है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गवर्नेंस के ऊपर, खासतौर पे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन तलाल चौधरी साहब से गुजारिश है कि किसी भी पाकिस्तान के इलाके के अंदर, ख्वाह केपी हो, ख्वाह बलोचिस्तान हो, ख्वाह पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पे सिक्योरिटी सिर्फ सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फेडरल एजेंसीज भी काम करती हैं, FIA काम करती है, रेंजर्स काम करती है, फौज काम करती है, IB काम करती है, बहुत सारे और लोग काम करते हैं। इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा हमने नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो APS पेशावर के दिलखरोश वाक़े जो 14 दिसंबर 2014 को हुआ था, उसके फ़ौरन बाद हमने जनवरी 2015 के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई पाकिस्तान में, जिसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना, जिस नेशनल एक्शन प्लान को 2019 से 21 के दरम्यान में रिवाइज भी किया गया। उस नेशनल एक्शन प्लान के ताबे रहते हुए, उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने दहशतगर्दी को रोकना था। उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जिसमें फौज या गोली या फोर्स का इस्तेमाल है, वो तो थोड़े से हैं और वो हो भी रहे हैं। और आपने देखा भी, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तलाल चौधरी साहब से गुजारिश ये है कि उसी नेशनल एक्शन प्लान के जो बेशतर हिस्से थे वो तो फौज के करने वाले या सिक्योरिटी एजेंसीज के करने वाले नहीं थे, गवर्नमेंट के करने वाले थे। उनका क्या बना? वो जो आपने निसाब को ठीक करना था उसका क्या बना? जो आपने मदरसों को रिफॉर्म करना था उसका क्या बना? जो आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी थी ताकि वो रोजगार की तरफ आए, दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, उसका क्या बना? जो आपने लोकल डेवलपमेंट्स करनी थी उसका क्या बना? जो आपने जो अर्स्ट वाइल फाटा के इलाके थे उनकी डेवलपमेंट करनी थी, उसकी फंडिंग का क्या बना? तो ये बात दुरुस्त है कि KP की गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत कुछ अपने रवैयों, कुछ अपने एक्शंस की तरफ भी देखना चाहिए, सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी ज़रूर असरअंदाज होना है, उस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू पावर टॉक। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम ईरान में होने वाले तमाम तर वाक़यात की बात करेंगे। आज ईरान में होने वाले मुजाहिरों ने 2 हफ्ते यानी कि तकरीबन 15 दिन मुकम्मल कर लिए, जो दिसंबर के आखिरी दिनों में महंगाई, बेरोजगारी और इक़्तिसादी बहरान के खिलाफ शुरू हुए थे और अब मुल्क गिर सतह पर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो उसमें तब्दील हो चुके हैं। इन एहतजाजी तहरीक के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के माबेन झड़पों ने गैर मामूली तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली है और मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक हलाकतों की तादाद इस वक्त हंड्रेड्स में बताई जा रही है। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि कम अज़ कम तकरीबन कोई 700 के करीब अफराद है जिनकी अमवात इस वक्त हो चुकी, जबकि दीगर हुकूक ग्रुप्स की एदाद शुमार भी तशवीशनाक हद तक बुलंद है।
ईरान में सूरत-ए-हाल की पेचीदगी इस वक्त मजीद बढ़ चुकी है, जबकि अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा दिया, इस खतरे के तनाजुर में कि एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। वाशिंगटन की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन में इस वक्त सूरत-ए-हाल वो कम कुछ हलचल वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो वो फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा, जो कि आलमी मईशत और ख़ित्ते के लिए भी इंतहाई एक तशवीशनाक सूरत हाल है और एक बड़ा धचका है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है, ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर ईरानी हुकूमत मुज़ाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करती रही तो अमरीका मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करेगा, जिनमें फ़ौजी, मुआशी और साइबर इकदामात भी शामिल हैं। दूसरी तरफ वाशिंगटन से आने वाले दीगर तमाम तर इशारे भी तशवीशनाक ही हैं और वो तशवीश में इजाफा करें। अच्छा, इस पर बात करते हैं और बात करने इस पर इंतहाई अहम इसलिए भी है कि इसके दीगर तमाम तर ममालिक पे क्या असरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस पूरी डेवलपमेंट को, इस पूरे वाक़े को हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या इसके कोई पॉलिटिकल रीजंस दिखाई देते हैं आपको? नहीं, देखिए, रीजन तो ये है कि कोई 1979 से अब तक अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात बहुत खराब रहे हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट कार्टर ने एफर्ट की थी कि इनको किसी तरीके से वहाँ से रजीम चेंज की जाए, वो कामयाब नहीं हुए। तो ये जो है ना, और इजराइल और अमेरिका की तो बड़ी देर से ख्वाहिश है, ये कोई नई बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो ये समझते हैं कि जो रिसेंट पहले गजा वॉर और फिर इजराइल और ईरान की जो जंग है, उसके नतीजे में जो ईरान के इलाकाई दोस्त और बाजू थे, हिजबुल्लाह ईरान थे, लबनान में, शाम में उनके सपोर्टर्स थे, इराक में उनके सपोर्टर्स थे, सवाए हूथियों के ज्यादातर लोगों को जेर कर लिया गया है। और वो ये समझते हैं कि ये मौका अच्छा है ईरान का तियापाचा करने के लिए। हमले की बात इसलिए हो रही है, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग जो अमेरिका का एक्सपीरियंस रहा है अफगानिस्तान में और इराक में, वियतनाम तो भूल जाए, वो तो दूर की बात है, वो ये है कि विदाउट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड में भी जो हुआ है, बहुत तबाही आई है उन इलाकों में जहाँ अमेरिकन इंटरवेंशन हुई है, इराक में हो या अफगानिस्तान में हो, और अमेरिका को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, बोथ इन ब्लड एंड ट्रेजर, यानी कि जाने भी गई और उनकी दौलत भी वहाँ बेबहा उनको पैसा खर्च करना पड़ा। तो कोई उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। वेनेजुएला में भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने तजुर्बे का मद्देनजर रखते हुए बूट्स ऑन ग्राउंड अभी नहीं भेजे। उनकी एफर्ट ये है कि अगर वो वेनेजुएला में पुरानी हुकूमत ही कि वाइस प्रेसिडेंट और बाकी फौज, पुलिस, सिक्योरिटी अपरेटस, उसी के साथ अगर काम चला लें और फौजें ना भेजनी पड़े तो बेहतर होगा। तो ईरान की तो बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन है। ईरान पे हवाई हमले तो हो ही सकते हैं, लेकिन ईरान ने ये जवाब दिया है कि वो उसका भी जवाब देगा। और ईरान ने यह साबित किया है बड़े माजी या करीब में कि उन्होंने वाकई इजराइल जो बड़ा फखरिया अंदाज में आयरन डोम की बात करता था और कहता था कि वो कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई मिसाइल उस पर असर नहीं कर सकती, उसने बिल्कुल भांडा फोड़ दिया। और बहुत सी मिसाइल इजराइल के गई ईरान की, जिन्होंने आयरन डोम को का जो बहुत के बारे में फखरी अंदाज में बात की जा रही थी, उसको मिट्टी में मिला दिया, उस सारे नैरेटिव को। तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं कि ईरान ना तो वेनेजुएला, और वेनेजुएला का मामला अभी सेटल नहीं हुआ, तो वो किसी और वक्त के लिए मैं कह ही रहा हूँ आपको कि ईरान में रेजिस्टेंस होगी, ईरान में कत्लेआम होगा, ईरान में एनर्की होगी अगर बाहर से इंटरवेंशन हुई। तो इसीलिए शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोच के तो फौजी इंटरवेंशन मुश्किल है, 25% उन्होंने ड्यूटी लगा दी है कि उस मजीद ईरान की इकोनॉमी को दबाव में लाया जाए, जिसकी वजह से ही
کہ جو مہنگائی بڑھی ہے اور رائٹس جو ہو رہے ہیں ایران میں، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو امریکن سینکشنز ہیں۔ تو سر یہاں پہ پھر اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے امریکہ اور اسرائیل کا جو مقصد اچیو کرنا ہے وہ رجیم چینج ہے، تو یہ جو رجیم چینج آپریشن اگر ان کی طرف سے لانچ کیا گیا، کیا وہ اس میں سکسیسفل ہو پائیں گے ایٹ لیسٹ؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا تو جواب بہت مشکل ہے۔ میں تو خود چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے جب شاہ ایران ابھی اقتدار میں تھے، میں نوجوان تھا، مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب یہاں اقتدار سے ہٹ چکے تھے، ایئر مارشل اصغر خان کے بارے میں تھا کہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے، اور اس وقت میں خیال تھا شاید میں وزیر خارجہ ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ گئے ایران میں، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ شاہ ایران جو اتنے اپنے تخت پہ براجمان تھے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ان کو خطرہ ہوگا، اور خمینی صاحب کا کسی نام بھی نہیں سنا۔ شاہ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ کا نام و نشان نہیں رہا، اور ہر جگہ خمینی ہونے لگا۔ اس لیے جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں کہ میں نہیں پرڈکٹ کر سکتا، آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس تیزی میں تبدیلی آئی ہے۔ سری لنکا میں اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ ایران میں جو پوزیشن فرق ہے، ایک جوہری فرق ہے کہ ایران میں ایک ایسا طبقہ ہے، انکلوڈنگ دی جو پاسداران ہیں، جو اسلامک ریپبلکن گارڈز ہیں، جی وہ تو ٹل ڈیتھ فائٹ کریں گے۔ اس لیے وہاں آسانی سے جو چینج باہر سے مجھے تو مشکل لگ رہی ہے۔ جب تبدیلی ایران میں آئے گی وہ اندرونی آئے گی۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو کچھ رائٹنگ ہوئی ہے اس کا لازمی اثر ہوگا موجودہ رجیم کے اوپر۔ اس سے 6 مہینے قبل بھی ہوا تھا، رائٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی تھیں خواتین کی طرف اور ڈریس کی طرف، حجاب۔ تو میرا جب تک خیال ہے کہ باہر سے اگر امپوز کیا گیا تو آگے ہی اس علاقے میں بہت زیادہ بے چینی ہے، بدامنی ہے، اور یہ تو مزید بڑھ جائے گی۔ اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آسانی سے یہ ریجیم چینج باہر سے ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ قتل عام ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایران کو نقصان ہوگا، اور مزید یہ کہ اگر اکنامک سینکشنز اس پہ لگائی جاتی ہیں تو اس کا بھی اس کو نقصان ہوگا۔ کیا وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہاں تو فائٹ ٹل ڈیتھ لگ رہی ہے، یہ آسانی سے نہیں جائیں گے۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹروپس آن گراؤنڈ بھیجیں گے نہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس بھیج دیں گے ایسی انوائرمنٹ میں؟ کیونکہ امریکن پبلک باڈی بیگز لینے کو تیار نہیں ہے۔ افغانستان سے اور عراق سے وہ اس لیے نکلے تھے کہ ان کو خیال تھا آسان ہوگا کام، لیکن جب وہاں لاشیں گئیں ایرانین سولجر، یہ امریکن سولجرز کی کیجولٹیز ہوئیں، انجریز ہوئیں، تو یہ اس کا ایک اثر ہوا اور وہ واپس چلے گئے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈز آئیں گی۔ اگر وہ بھیج بھی دیں تو ایران بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، آبادی بہت بڑی ہے۔ اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا، ہاں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے معاملات اگر سیٹل نہ ہوئے، بہتر تو یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ سر اس میں رضا پہلوی کی جو پریزنس ہے اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گڈ اولڈ ڈیز کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا مجھے یاد ہے کہ انگریز جا چکے تھے تو لوگ کہتے تھے جی انگریزوں کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ ماضی کے بارے ہمیشہ سہانا لگتا ہے۔ اب یہ نئی جنریشن ہے، انہوں نے سنا ہوگا شاہ ایران میں واقعی بہت پراسپیرٹی تھی ان کے دور میں، لیکن وہ پراسپیرٹی ایلیٹ میں سے لمیٹڈ تھی، لیکن ان کا جو جاؤ جلال تھا، ایران کا جو وقار تھا، ایران کو تو نیوکلیئر پاور بن چکا ہوتا اگر شاہ ایران وہاں ہوتے۔ ان کو تو امریکہ نے سول نیوکلیئر انرجی میں بہت کوآپریشن کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو ایران نیوکلیئر پاور بن گیا ہوتا۔ تو ماضی کے بارے میں تو لوگ بہت سی اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن اگر جب گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں وہاں مجھے آسان نہیں نظر آ رہا۔ اور جب تک سیکیورٹی فورسز
الٹیمیٹلی ریبیل نہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب لاسٹ ٹائم شاہ ایران جب گرے ہیں تو سیکورٹی فورسز نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. یہاں تو ابھی تک وہ نہیں ہوا. اچھا خورشید قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اس وقت پوری دنیا کا جو سینٹر بن چکا ہے, سینٹر آف اٹینشن, وہ ایران بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل اور یو ایس کے لیے خاص طور پر ان کی گلی کی ہڈی اس وقت بن چکا ہے. جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اسرائیل کے لیے ایران بتایا جاتا ہے. تو ایران کی طرف یہ حملے ہونا یا یہ تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ موساد کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے. سو اس کا اثر صرف اسرائیل کے بعد جو ہے وہ ایران پہ نہیں بلکہ پوری دنیا پہ ہوگا, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ پہ ہوگا, اور پاکستان پہ بھی اس کے ضرور اثرات پڑیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپشنز دیکھنا ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں, اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہم یو ایس کی طرف سے ایران میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, تو پھر پاکستان کو کس طرف جانا پڑے گا, پاکستان کو کیا ڈیسیجن لینا پڑے گا, کیونکہ ان دی اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی ڈیسائسو ایز ویل. گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.